دیکھیے ماہواری کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں مسنون یہ مستحب عمل یہ ہے کہ جو لوگ جو مستورات نماز پڑھنے کی عادی ہے تو ان کے لیے چاہیے کہ وہ وضو کر کے ناپاکی کی حالت میں اپنے مصلی میں بیٹھ کے تسبیح تحلیل پڑھے، ذکر اذکار کرے تاکہ ان کی عادت باقی رہے۔ لیکن قرآن پڑھنا یہ منع ہے۔ اسی طرح قرآن میں ہاتھ بھی نہیں دے سکتی، چھو نہیں سکتی، ناجائز و حرام ہے۔ لیکن اگر قرآنی آیت جو دعائیہ کلمات ہیں، جو دعائیہ آیت ہیں، آیت الکرسی وغیرہ، یا ربنا آتنا، ربنا ظلمنا، اس کو دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، تلاوت کی نیت سے نہیں، دعا کی نیت سے پڑھ سکتی ہے، اور تسبیح تحلیل وغیرہ کر سکتی ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کرنا جائز ہے۔ اسی طرح جو معلمہ ہے، یعنی جو پڑھاتی ہے، وہ اگر اتنا دن تاخیر کرے گی، کسی کا 10 دن خون آتا ہے، کسی کا 7 دن خون آتا ہے، 8 دن آتا ہے، اتنا دن اگر تاخیر کرے گی تو بچے کا پڑھائی میں نقصان ہو سکتا ہے، بچے سستی کر سکتے ہیں، پڑھا بھول سکتے ہیں۔ تو ان کے لیے صرف رخصت یہ ہے کہ وہ جو آیت پڑھائے گی، جو معلمہ ہے، جو ٹیچر ہیں، جو میڈم ہے، جو پڑھائیں گی، قرآن پڑھائے گی، جو ان کے لیے رخصت یہ ہے کہ وہ پوری آیت کو نہ پڑھاوے، بلکہ آیت کو کاٹ کے کلمہ کو ایک کلمہ کو الگ الگ کر کے پڑھاوے، تاکہ ان کو پڑھائی بھی ہو جائے اور تمہارا جا کر پوری قرآن کو تلاوت بھی نہ ہو سکے۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو سکے، بچے کا نقصان نہ ہو سکے، اور پڑھائی ناگا بھی نہ ہو سکے، اس واسطے۔ تو کیا کس طرح پڑھے گی؟ جیسے الحمدللہ رب العالمین، اس طرح نہ پڑھا بھی، بلکہ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح قل هو اللہ احد نہ کہے، بلکہ قل هو اللہ احد، اس طرح کاٹ کے الگ الگ کر کے بولے، تاکہ پوری تلاوت نہ ہو سکے اور ناپاکی کی حالت میں درس دیا بھی ہو جائے، بچوں کو پڑھائی بھی ہو جائے۔ کیونکہ اتنا دن اگر تاخیر کرے گی تو بچے پڑھائی میں سستی کر سکتے ہیں، بچے سبق میں ناگا کر سکتے ہیں، پڑھائی بھول سکتے ہیں، اس واسطے ان کے لیے یہ رخصت ہے۔ اور میں نے جو بتایا کہ ناپاکی کی حالت میں قرآن چھو نہیں سکتی، تو پڑھائے گی لیکن قرآن میں ہاتھ نہ لگاوے، قلم وغیرہ سے پڑھاوے۔ اگر کہیں قرآن کی چھونے کی نوبت آوے، ضرورت آوے، تو گلاف سے چھوئے، ایسے گلاف جو رومال وغیرہ ہو، یعنی اپنے بدن سے نہ ہو، مطلب بدن کا دامن ہو، کرتا کا دامن ہو، یا تمہارا جا کر تمہارا دوپٹہ کا یہ کنارہ ہو، اس سے نہیں چھو سکتی، قرآن کو پکڑ نہیں سکتی، بلکہ ایسا کپڑا سے پکڑے جو کپڑا بدن سے الگ ہو، رومال ہے، دستی ہے، اس سے قرآن کو پکڑے اگر پکڑنے کی ضرورت آ جائے۔ لیکن جو جزدان قرآن میں لگا ہوا ہے، یا جو کپڑا قرآن میں بدن میں لگا ہوا ہے، پہنا ہوا ہے، اس کپڑا سے قرآن کو نہ پکڑے، جائز نہیں ہے، بلکہ ایسا کپڑا سے پکڑے جو قرآن سے تمہارے بدن سے الگ ہو یا قرآن سے الگ ہو۔